سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، انسان جو بھی کام کرتا ہے یا جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ انسان کے ایکشنز، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے منہ سے دماغ نکلنے والی باتیں اس کی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر سوچ صحیح ہے، اچھی ہے، پازیٹیو ہے، نیک ہے، تو دن رات اعمال بھی، کردار بھی اسی طرح کا ہوگا اور اسی طرح کی باتیں ذہن سے نکلیں گی، دماغ سے نکلیں گی۔ لیکن اگر سوچ نیگیٹو، سوچ بری ہے، تو اس کا کردار بھی اسی طرح برا ہوگا اور اسی طرح کی زبان استعمال کرے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بہتر کرے، اپنی فکر کو درست کر لے، اپنے خیالات کو ایک رخ دے لے۔ اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا پازیٹیو، درست ہے، صحیح ہے، نیک ہے، تو وہ پازیٹیوٹی انسان کے اقوال میں بھی نظر آئے گی، انسان کے اعمال میں بھی نظر آئے گی۔ لیکن اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر گندگی آ گئی ہے، فساد آ گیا ہے، برائیاں آ گئی ہیں، تو وہ برائی اور وہ نیگیٹیوٹی انسان کے کردار میں نظر آئے گی۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے دو آلے ہیں، ایک انسان کا دماغ اور ایک اس کا دل۔ بنیادی طور پر اصل میں جہاں سوچ پیدا ہوتی ہے، جہاں خیالات جنم لیتے ہیں، وہ دماغ۔ انسان ایک لمحے میں کئی سوچیں سوچ رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، رستے میں جا رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، لیکن دماغ چل رہا ہے، اس کے اندر سوچیں آ رہی ہیں، ڈفرنٹ قسم کی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، پازیٹیو، نیگیٹو، مختلف قسم کی سوچیں آ رہی ہیں۔ اب ان میں سے بات سنیے، ہمارا دل ان میں سے کسی ایک سوچ کو جو اس کو اچھی لگتی ہے پک کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے۔ اب وہ دل اس سوچ کو پک کر چکا ہے، اس کو آپ ارادہ بنا لیتے ہیں۔ اب وہ ارادہ یا ہماری زبان پہ آتا ہے یا ہمارے عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل کہانی اس کے پیچھے۔ تو اس آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سوچ کا منبع اور مصدر، جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ دماغ ہے، اور جذبات اور ارادوں اور عزائم کا جو منبع اور مصدر ہے وہ انسان کا دل ہے۔ لہذا سوچ بہتر ہوگی، انسان کی فکر، اس کے خیالات بہتر ہوں گے، انسان کے اعمال بھی بہتر ہوں گے۔ لیکن اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بہتر کرے، انسان اپنی سوچ کو درست کرے اور اپنی سوچ کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں قرآن و سنت کے تابع کرے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے،
کہ سوچ اور عقل کے فنکشن صراط مستقیم پہ تب آتے ہیں جب المنقاد لشرع اللہ، آپ اپنی سوچ کے زاویوں کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دیتے ہیں، جب قرآن و سنت کے تحت کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا خطبہ جمعہ، آج کا یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمارے اعمال، ہمارا کردار قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہاں ہماری سوچ بھی قرآن و سنت کے مطابق، ہماری سوچ کے زاویے بھی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں آئیں۔ کیونکہ جب انسان، آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو سوچ کے آلے کو، دماغ کو آپ سب سے آگے اللہ کے آگے رکھتے ہیں کہ یا اللہ باقی اعضاء کو بعد میں، سب سے پہلے میں اپنی سوچ کو تیری مشیت کے تابع کرتا ہوں، میں اپنے دماغ کو تیری مشیت کے تابع کرتا ہوں۔ اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے، اگرچہ امت محمدیہ کے خیالات اور اس کی سوچ کی معافی دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے وہ خیالات، وہ سوچیں جو ان کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، جب تک وہ سوچ عمل کا حصہ نہیں بنتی یا وہ سوچ زبان پہ نہیں آتی، اگر وہ غلط سوچ عمل کا حصہ بن گئی یا زبان پہ آ گئی، پھر گناہ ہوگا، پھر اللہ ناراض ہوگا، پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب تک وہ سوچ دماغ میں چل رہی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ ریلیف پیکج دیا ہے امت محمدیہ، لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا، جو سوچ انسان کے دماغ میں ہر وقت گھوم رہی ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس کی زبان پہ ضرور آئے گی، وہ اس کے عمل کا حصہ ضرور بنے گا۔ اس سے پہلے کہ عمل کا حصہ بنے، اس سے پہلے کہ وہ سوچ زبان پہ غلط سوچ اور گناہ ہو انسان کو چاہیے اس سے پہلے اپنی سوچ کو بدلے، اپنی سوچ کے زاویوں کو درست کرے اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنی سوچ کو ڈیزائن کرے اور اس کو ایک ڈائریکشن دے۔ یہ ہے آج کے خطبہ جمعہ کا مین موضوع اور مین تھیم۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اچھی سوچ کون سی اور بری سوچ کون سی، ان ساری باتوں میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ سوچ کی، عقل کی، غور و فکر کی، تدبر و تفکر کی اہمیت کیا ہے، اس کیوں اہم ہے یہ سوچ اور یہ عقل کیوں اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز نوٹ کیجئے گا عقل کی، سوچ کی اہمیت میں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ عقل کا ہے، وہ شعور کا ہے، وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن جو انسان کو انفرادیت دی گئی، امتیازیت دی گئی، جس کی بنا پہ اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ انسان کا عقل و شعور ہے۔ اور مزے کی بات نوٹ کیجئے گا، جو سوچنے سمجھنے کا آلہ ہے دماغ، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام باڈی پارٹس میں سے سب سے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے اور بتایا جا سکے کہ یہ سوچ ہی ہے جو ڈرائیور ہے تمام باڈی پارٹس کا، اور اس کے تابع ہو کے تمام باڈی پارٹس چلتے ہیں۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا اور مزے کی، کہ جتنے بھی ایسے اعضاء ہیں جن سے انفارمیشن لی جاتی ہے، جن سے علم آتا ہے، جن سے نالج آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے قریب لگا دیا۔ مثال کے طور پہ آنکھیں، اب آنکھوں سے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، کسی چیز کو دیکھا وہ سیکھ لیا، وہ دماغ کے قریب لگا دیا۔ اب یہ کان ہے، کان علم کا بہت بڑا آلہ ہے، 70-80% علم انسان سن کے سیکھتا ہے، وہ بھی دماغ کے قریب۔ اس طرح زبان سونگنے چکھنے کی صلاحیت ہے، یہ ساری دماغ کے قریب رکھی گئی تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو علم کا، سوچنے کا، عقل کا آلہ ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دی۔ یہ پہلی چیز، انسان اور جانوروں میں فرق سوچ کا ہے، عقل کا اور شعور کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان عقل و شعور ہونے کے باوجود بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اور اپنے شعور کو کام میں لا کے اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو بدلتا نہیں، تو اس کو انسانوں کی لسٹ سے نکال کے جانوروں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم کو بھرنا ہے کچھ ایسے لوگوں سے کہ جو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ اس کا اور انداز میں ترجمہ کرو تو بات سمجھ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم کو بولا کن لوگوں سے بھرنا ہے، کن لوگوں سے؟
ایسے لوگ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن لا یفقہون بہا، اس عقل کو، اس شعور کو کام میں لا کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کر کے، خود احتسابی کر کے اپنی زندگی کو بدلتے نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کام میں نہیں لاتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، حادثات دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ نشانیاں ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہی، وہ ایسی سمجھ وہ ان کی بند ہو چکی ہے، مائنڈ ایسا سٹک ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کانوں سے نصیحتیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ ایسا وہ مائنڈ موف ہو چکا ہے کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، کوئی عبرت یا کوئی نصیحت پکڑ نہیں رہی۔ فرمایا جا رہا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح۔ پھر فرمایا جانوروں کے اندر تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی شاید، لیکن یہ لوگ تو اتنے گرے جا چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ترین لوگ۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ انسانوں اور جانوروں میں فرق عقل و شعور کا تھا، لیکن جن لوگوں نے عقل و شعور کو کام میں نہیں لائے، اس کو جو ہے وہ کام میں لا کے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا۔ دوسری چیز نوٹ کیجئے گا سوچ کی، عقل و فکر کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دوسری اہمیت، اور وہ یہ ہے جو جلیل القدر تابعی امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کتنی خوبصورت بات کی سوچ کی اہمیت۔ انہوں نے کہا ما طالت فکر المرء قط الا فہم، جس بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، مشاہدہ کرنے لگتا ہے، تجربہ کرنے لگتا ہے، اچھا یہ ایسے، اچھا یہ ایسے، اس کو اس کی فہم بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، اس کی فہم و بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، جو انسان اپنی شعور کو، اپنی عقل کو کام میں لاتا ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جب انسان کا فہم بڑھنے لگتا ہے، یہ سمجھ بڑھنے لگتی ہے، علم، اس بندے کا علم بڑھنے لگتا ہے، اس بندے کے نالج میں، اس بندے کے انفارمیشن میں اضافہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو کام میں لا رہا ہے۔ اور جب انسان کا علم بڑھنے لگتا ہے، فرمایا وما علم امرئ الا عمل، جب انسان کا علم بڑھنے لگتا ہے تو پھر عملی میدان میں وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، عملی میدان میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی سوچ کو کام میں نہیں لاتا، اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتا، سمجھتا نہیں ہے چیزوں کو، پھر اس کا مائنڈ ایسا سٹک ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کرنا کیا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے زندگی میں تو کیا عملی میدان میں وہ جو ہے وہ کرے گا۔ اس لیے یہ وہب بن منبہ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جو انسان عقل و شعور کو کام میں لائے، اس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور جس کو چیزوں کی سمجھ آنے لگے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ پھر عملی میدان میں بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری اہمیت جو امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بیان کی، انہوں نے کہا اذا المرء كانت له فکرہ، جب انسان سوچنے سمجھنے لگتا ہے، اپنی عقل کو کام میں لانے لگتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو انہوں نے کہا ففی کل شیء له عبرہ، اس کو ہر چیز کے اندر ایک سبق ملنے لگتا ہے، ہر چیز کے اندر اس کے لیے ایک نصیحت پیدا ہونے لگتا ہے، اس کو عبرت ملنے لگتی ہے، چیزوں کو غور کر، مثال کے طور پہ دو بندوں کو دیکھا وہ لڑ رہے تھے، تو اب اس پہ غور کرتے ہیں کیوں لڑ رہے تھے، اچھا اگر یہ بندہ ایسے کر لیتا تو ایسے ہوتا، اس کو سبق ملتا ہے کہ جیسے اس نے کیا میں نے اب ایسے نہیں کرنا زندگی میں۔ ایک بندے کو نقصان ہوا، اب اس پہ انسان غور کرے اس کو نقصان ہوا کیوں، وجہ کیا ہے، ان وجوہات سے بچ جاتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ کو پورا دن گزارنے کا موقع ملا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آپ نے دیکھی جو خامیاں ہیں، آپ غور کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے نصیحت پیدا ہوتی ہے، عبرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسے زندگی گزارتا ہے، مجھے بھی ایسے گزارنا ہے۔ تو انسان جب غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، سوچتا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ میں، اس کے علم میں، اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم۔ اس نے کہا اذا كنت في نعمة فرعها، جب اللہ نے تجھے عقل و شعور دیا ہے، یہ نعمت دی ہے، اب اس نعمت کو کام میں لا، اس کو استعمال کر۔ فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَ، وگرنہ اگر تو جہالتوں میں پڑا رہا، ناسمجھی کی زندگی گزارتا رہا،
تزیل النعم، اللہ تیرا دماغ معاف کر دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے. وَخُذْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، اس عقل کو، اس شعور کو، اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر. اور اگلی بات اس نے بڑی خوبصورت کی، وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَىٰ، اس نے کہا تم بڑی سواریوں میں سفر کرتے ہو، مختلف قسم کی سواریوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی اپنے دل کے ساتھ سفر کیا. وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَىٰ لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ، اپنے دل کے ساتھ سفر کرو گے تو بہت ساری چیزیں تمہیں سمجھنے کو ملے گی، بہت سارا نالج تمہیں ملے گا. یہ تین فضیلتیں، تین اہمیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی سوچ کی. چوتھی بات یہ نوٹ کیجیے گا، آپ کی سوچ کی بنیاد پہ ہی آپ کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. سوچ کی بنیاد پہ ہی، سوچ کی وجہ سے ہی عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اس کی مثال سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں کافر بھی کئی ایسے کام کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے. مثال کے طور پہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ کافر مشرکین بھی کرتے تھے اور مسلمان بھی کرتے تھے. فرق کیا ہے؟ وہ مسلمان کیوں، وہ کافر کیوں؟ کام تو ایک ہی ہے. مسلمان بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے. مسلمان بھی اعتکاف کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے. تو لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کام تو ایک ہے. وہ مسلمان کیوں، وہ کافر کیوں؟ فرق صرف سوچ کا ہے. مسلمان اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ اس کے نبی کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ نے حکم دیا. اور کافر اس لیے کام کرتے تھے کہ ہماری واہ واہ اور بلے بلے ہو. تو آپ دیکھیں کہ سوچ کی بنیاد پہ عمل کا نتیجہ مرتب. ایک سوچ نے ان کو کافر بنایا اور ایک سوچ نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا. تو یہ سوچ کا چوتھا فائدہ ہے، سوچ کی بنیاد پہ اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. جس طرح کی سوچ ہوگی اس طرح کا نتیجہ مرتب ہوگا. پانچویں چیز نوٹ کیجیے کہ سب سے اہم ہے سوچ کی اہمیت میں، عقل و فکر کی اہمیت میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ شعور دیا ہے، یہ عقل دی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس لیے دی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ غور کرے، نئی چیزوں کو پیدا کرے، دریافت کرے، ایجادات کرے اور اپنے لیے مزید وسائل مہیا کرے. اس کی آپ مثال بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پتھر پہ پتھر رگڑ کے آگ پیدا کرنے سے لے کر آج کل کے سوئی گیس کے چولہوں تک جو گھر میں ہے، یہ اتنا سفر طے ہوا تو کیسے طے ہوا؟ سوچ کی وجہ سے. انسان نے سوچا، اس پہ غور کیا، مشاہدہ کیا، تجربات کیا، تو پھر ہی اس کے سامنے یہ چیزیں آئیں. ایک بندہ درخت کے نیچے بیٹھا، بات سنیے گا، ایک بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک سیب اس کے اوپر گرتا ہے. اب وہ پکڑ کے سیب کو کھانے کی بجائے اس پہ غور کرنے لگتا ہے کہ یہ سیب گرا کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں. کھانے کی بجائے اس پہ وہ غور کرنے لگے، اس پہ تدبر کرنے لگے. آخر یہ سیب نیچے گرا تو گرا کیوں؟ اس نے اس کی ریزنز کو، اس کی وجوہات کو معلوم کرنا چاہا. جب اس کے اندر یہ ساری صلاحیت اللہ نے جو رکھی ہوئی تھی وہ ساری باہر آئی اور عقل و شعور جو ہے وہ باہر نکلا، تو ایسی ایسی ریزنز اور وجوہات اس کے سامنے آئیں اور آج فزکس کا میدان اسی کے رول کے اوپر کھڑا ہے. اس سیب کے گرنے سے پہلے کون جانتا تھا کہ گریویٹیشن لا بھی لا ہوتا ہے؟ اس نے صلاحیت کو استعمال کیا، عقل و شعور کو استعمال کیا، اس کے سامنے چیزیں نکلی. ایسے ایسے فارمولات اس نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے، اس کی سوچ سے نکلی. اسی لیے اسلام نے، اللہ نے بندوں کے اوپر یہ نہیں رکھا کہ آپ جو ہے وہ بس مسلح میں بیٹھے ہیں اور ہر وقت جو ہے مسلح میں بیٹھے رہے، نماز پڑھتے ہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، تم زمین و آسمان میں غور نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے. اگر غور کرو گے، تدبر کرو گے تو نیوٹن کے لیے اتنی ساری چیزیں کھل گئی تھی تو تمہارے لیے بھی کھل سکتی ہیں. تم غور تو کرو، تم تدبر کرو تو کرو، اس کے اندر تم سوچو تو صحیح. بلکہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی جو سوچتے ہیں. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن ایک ٹائم پہ آ جا رہے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون سے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، جب غور و فکر کرتے ہیں تو کئی چیزیں ان کے سامنے کھلتی ہیں، پھر کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو انسان غور کرے، تدبر کرے. انسان کو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک چیز رکھی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ انسان غور کرے. زوالوجی والوں سے پوچھو ذرا،
اونٹ کے اوپر کتنے کتنے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کھاتا کیسے ہے، اس کے پینے کی روٹین کیا ہے، ساری چیزیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے جو ہے اس کو ان کو گاڑا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے جو اس کو بچھایا گیا. غور کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو انسان استعمال کرے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھل سکتی ہیں. اس کی ایک اور مثال سمجھیے گا. ایک شخص نے دیکھا کہ پرندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور جو ہے وہ تیرتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ پرندہ اڑ رہا ہے تو انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. اس نے اس پہ غور کیا، اس پہ جو ہے وہ تجربات کیا، اس پہ مشاہدہ کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا. اس نے اتنا عقل کو اور سوچ کو استعمال کیا، پھر اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا تو آج ہوائی جہاز آپ کے سامنے. اس نے سوچ کو استعمال کیا. تو دونوں طرف اسلام کی طرف بھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک رات بیٹھے، آپ غور کیجئے، امام شافعی رحمہ اللہ ایک رات بیٹھے، ایک حدیث نبی اسلام کی، یا ابا امیہ ما فعل النغیر، اتنا جملہ حدیث کا. اور اس کا ترجمہ آپ سنو تو آپ حیران ہوں گے. نبی اسلام کے پاس ایک بچہ آیا جو اکثر ایک پرندے کے ساتھ کھیلتا تھا، لیکن جب ایک دفعہ آیا تو اس پرندہ اس کے پاس نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ پرندہ کدھر ہے. صرف اتنا جملہ، اے ابو عمیر وہ پرندہ کدھر ہے. اس جملے میں امام شافعی نے پوری رات اتنا غور کیا، اتنا تدبر کیا، اتنا اس پہ سوچا. 100 مسائل یا آپ کو یوں کہہ لیں کہ 100 اخلاقی سبق اس ایک جملے سے انہوں نے نکالا. یہ ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ہے سوچ کی طاقت. جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، یہ سوچنا، یہ سمجھنا قرآن کا ایک بہت بیسک کانسیپٹ ہے، بہت بیسک مضمون ہے. قرآن کے اندر تدبر، تفکر، نظر، عقل، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ ساری آیتوں کو جمع کیا جائے نا تو سینکڑوں سے زائد الفاظ ایسے بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کے لیے استعمال کیا. انسان سوچے تو صحیح. یہ 5 خصوصیات ہوں گی عقل کی. چھٹی اور آخری بات یہ نوٹ کیجئے گا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور سوچ کی اہمیت ہے، یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے اس کی بنیاد پہ اس کا عمل مرتب ہوتا ہے. سوچ کی بنیاد، یہ اعمال کی بنیاد انسان کی سوچ ہے. جس طرح کی سوچ ہوگی اس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے. سوچ اچھی ہے اعمال اچھے ہوں گے، سوچ بری ہے تو اس کے اعمال بھی برے ہوں گے. اس کی مثال قرآن نے دی. قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. میں جانتا ہوں موضوع بڑا کمپلیکس ہے، لیکن یہ میں بڑی چاہت سے بڑی دیر سے یہ موضوع بیان کروں. قرآن کا بیسک مضمون یہ ہے. اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے لیتدبروا آیات، تاکہ آپ اس پہ غور کریں. غور کرنا کیسے ہے، غور ہوتا کیا ہے، یہ لوگوں کو بتایا تو جائے. اگرچہ مجھے بعد میں کمنٹ ملے کہ جمعہ کوئی مزے کا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ موضوع تو بیان ہوگا. انسانوں کو، لوگوں کو بتایا جائے کہ سوچنا سمجھنا، عقل کو استعمال کرنا بھی ایک چیز ہے. ہمیں 2 منٹ ملتے ہیں ہم موبائل نکال لیتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. ایک شخص سیب نیچے گرا ہے، اس نے اس پہ غور کیا، اتنے رولز اسے نکال دیے. ایک شخص نے پرندے کو جو ہے وہ اڑتا ہوا دیکھا تو ہوائی جہاز بنا دیا. تو ہم کیوں نہیں اپنی عقل کو استعمال کر سکتے؟ ہم اللہ کی آیات پہ، قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ غور کرنا، سوچنا سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے. انسان اپنی عقل کو کام ہے. ایک اور بات میں آپ کو مزے کرتا ہوں، انسان جتنا اپنی عقل کو استعمال کرے گا، سوچ کو استعمال کرے گا، اتنے زیادہ فوائد حاصل کرے گا. اس کی مثال دوں آپ ایک مکان تعمیر کرتے ہیں، اس مکان کو تعمیر کرنے میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، لیکن صرف 3 کردار، وقت کی قلت کی پیش نظر 3 کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کردار ہے مزدور کا، اس کو اپنی باڈی کو استعمال کر رہا ہے، دماغ کو استعمال نہیں کر رہا. اس کی باڈی استعمال ہوتی ہے، چیزوں کو اٹھاتا ہے، مٹیریل کو اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رکھتا ہے. دوسرا کردار ہے مستری کا، اس کا تھوڑا سا دماغ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن بنا رہا ہے، وہ چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہا ہے، اینٹوں کو ترتیب سے رکھ رہا ہے، وہ تھوڑا سا دماغ استعمال کر رہا ہے، ورنہ اس کی بھی باڈی استعمال ہوگی. ایک تیسرا کردار ہے جو انجینئر صاحب ہے، جو کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اسی والے کمرے میں اور گڈ لکنگ ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا کام یہ اپنا دماغ استعمال کر کے اس نے جو ہے وہ ڈیزائن تعمیر کرنا ہے، ڈیزائن بنانا ہے اور آپ کو دے دینا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تینوں میں سے سب سے زیادہ پیسے کس کو ملتے ہیں؟ انجینئر. کیوں؟ وہ عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے. اسی طرح ایک فیکٹری کا وزٹ کر رہے تھے تو فیکٹری میں بہت سارے مزدوروں سے ملنا ہوا، تو کام کر رہے تھے اور پراگندہ حال خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کما رہے ہیں. تو پوچھا گیا کہ سر آپ کتنی سیلری ان کو دیتے ہیں؟ سر بس اتنی سیلری ان کو دیتے ہیں. وزٹ کرتے کرتے ایک آفس روم کی طرف گئے جہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اسی والے کمرے میں، بالکل سکون اور اچھا لباس پہنے ہوئے،
اور پوچھا گیا، بتایا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے میری فیکٹری میں جو جس کی سب سے زیادہ سیلری ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا سیلری ہوگی، اور وہ ادھر مزدور اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، ان کی اتنی تھوڑی کی وجہ کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا بس اس کا کام یہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بس میری فیکٹری کے لیے جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں ان پروڈکٹ کے لیے نئے نئے ڈیزائن سوچ لیں، اس کا وہ کام یہ ہے، بس یہاں بیٹھا ہوا ہے، بس نئے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے ڈیزائن سوچنے ہیں، اس کو یہ ڈیزائن سوچنے پہ سب سے زیادہ سیلری دی جاتی ہے، حالانکہ مزدور بیچارے دن رات محنت کر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں اور اتنا اپنا باڈی لگا۔ تو جتنا آپ عقل کا استعمال کریں گے، دماغ کا استعمال کریں گے، اتنی زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کے عمل کی بنیاد سوچ ہے، جس طرح کی سوچ ہوگی اس طرح کے اعمال ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، بات سنیے گا، آیت کو سمجھیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، آخرت کی سوچ پال لے، یہ سوچ بنا لے کہ میں نے آخرت حاصل کرنی ہے۔ جو بندہ 3 کام کر لے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو آخرت دے دیں، آخرت اس کی 3 کام۔ نمبر 1 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، سوچ بنا لے کہ میں نے آخرت لینی ہے۔ دوسرا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنائے اور آخرت کے لیے محنت کرے۔ تیسرا کام وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے۔ 3 کام فرمایا جو بندہ کر لیتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کو قدر، ان لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی اور ان کو آخرت میں انعام دیا جائے گا۔ تو سوال کیا ہے، بات کیا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، آخرت کی سوچ اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو سوچ پیدا کرنا ایک پہلی چیز ہے۔ 100 لوگوں کا قاتل تھا، 100 لوگوں کا قاتل، اس نے کیا کیا، اپنی سوچ ہی بدلی، توبہ کی اور ارادہ کیا کہ میں نے بس یہ بستی چھوڑ دینی ہے اور وہ نیک بستی ادھر چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے سوچ کے بدلنے کے اوپر اس کو جنت دے دی۔ سر 100 لوگوں کا قاتل ہے، 100 مرڈرز، چھوٹا ظلم ہے، اور اس کو جو ہے وہ جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اس کو معاف کیا جا رہا ہے۔ 100 اس نے جب قتل کیے ہوئے، وجہ کیا، کتنی نمازیں پڑھی اس نے، کتنی تہجدیں پڑھی، کتنے جو ہے وہ اس نے جو ہے روزے رکھے ہوئے تھے، کتنے صدقے دیے، ایک نیکی بھی نہیں تھی اس کی زندگی میں، ایک نیکی، لیکن اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سوچ بدل چکی ہے۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ بندے کی سوچ بدل جائے اس کے اعمال بدل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ سوچ بدل چکی ہے، دیکھیے گا آگے جملہ، جب سوچ بدل چکی ہے نا، اب اس کے بعد وہ 10 منٹ زندہ رہے، 10 دن زندہ رہے یا 10 سال زندہ رہے، اللہ کو پتہ ہے جو سوچ بدل چکی ہے اس میں 10 سال بھی زندہ رہنا، اسی سوچ پہ اس نے عمل کرنا ہے، تو اس لیے اس کو جنت دے دے گی۔ تو سوچ اصل چیز ہے۔ جب انسان کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا، تو پھر یہ اس کے اعمال بھی بدلیں گے۔ یہ سوچ کی اہمیت پہ ہم نے 6 نکات آپ کے سامنے رکھی۔ اب اگلی بات نوٹ کیجیے گا، سوچ بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 طریقے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، اگر آپ سوچ بدلنا چاہتے ہیں، انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں پر غور کرے، انسان اپنے مسائل پہ غور کرے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، اس نے کہا تھا کہ انسان خود نہیں بڑا ہو جاتا، انسان کو بڑے مسئلے بڑا بناتا ہے۔ جب انسان اپنے مسائل پہ غور کرتا ہے، میرے بچے میری نافرمانی کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک دن بیٹھ کے 10 منٹ سوچے تو صحیح، تو کئی چیزیں اس کے سامنے کھلیں گی، کئی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ، اس کا یہ سولوشن، اس کا یہ سولوشن، میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہو رہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ انسان سوچے، اس پہ غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، اس کے سامنے بہت سارے سولوشن آئیں گے۔ تو پہلی چیز یہ، انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں پر غور کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر تقوی اختیار کرے۔ مانا کیا ہے؟ پہلے سوچ بنائے پھر تقوی اختیار کرے۔ سوچ تقوی کی بنیاد ہے، پہلے سوچ کا ذکر کیا پھر تقوی کا ذکر کیا، یہ پہلی چیز۔ انسان جب اپنی کمیوں کوتاہیوں کو، اپنے مسائل کو سوچے تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر سوچ پیدا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سوچ بدلنے کا، اور وہ یہ ہے کہ سیرت کو پڑھا جائے، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے۔ انسان جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کی زندگی کو پڑھے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے۔ آپ میں سے وہ شخص جس نے ابھی تک امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، ابھی وہ اپنا سوچ دیکھے کہ میری سوچ کیسی ہے، پھر وہ ایک کتاب لے جس پہ امیر عمر کی سیرت ہے، حضرت علی کی سیرت، کسی بھی صحابی کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت پڑھ لی۔ اب اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد غور کریں کہ میری اب سوچ کیا بنے۔ ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے ایک ڈاکٹر ہے تو جو کامیاب ترین ڈاکٹرز ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں. ایک استاد ہے تو کامیاب ترین استادوں کی زندگی کو پڑھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے میرے سے بڑی کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں. اردو بازار میں بڑی کتابیں ایسی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے مثالی باپ کیسا ہوتا ہے, آئیڈیل باپ کیسا ہوتا ہے. وہ کتاب پڑھیں آپ کی سوچ بدلے. ایک حاکم ہے تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ لیں, عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھے, اسے سمجھ آئے گی کہ حکمرانی ہوتی کیا یا حکمرانی کرتے کیسے. تو انسان کامیاب لوگوں کو پڑھتا ہے, سیرت کو پڑھتا ہے, اس کی سوچ بدلے, اس کے سوچنے کا انداز بدلے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ سوچ بدلنے کا طریقہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھے. کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھے. انسان 10 منٹ کسی کامیاب بندے کے پاس بیٹھے گا تو شاید 10 کتابیں بھی اس کو وہ موٹیویٹ نہ کر سکیں, 10 کتابیں بھی اس کو وہ نہ سکھا سکیں, تو 10 منٹ میں انسان اسے سیکھ لیتا ہے. بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی. یہ 3 چیزیں ہیں جن سے انسان کی سوچ بدلتی ہے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ کون کون سی ایسی سوچیں ہیں جو کہ غلط ہیں اور انسان کو اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی یہ چیز نوٹ کیجئے گا, گناہوں کی سوچ. یہ گناہوں کی سوچ ایسی ہے جو ہر وقت کسی انسان کے دل میں ہو, دماغ میں ہو, تو انسان نیکی کو پرفارم نہیں کر سکتا. نیکی کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. نمبر 1 گناہوں کی سوچ. اور جس بندے کے دماغ میں, دل میں گناہ کی سوچ جذب ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اس بندے کا حال دیکھو کہ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی, ہم نے اس کو علم دیا, عقل و شعور دیا, سمجھ دیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن وہ عقل و شعور سے باہر نکل جاتا ہے, یعنی کہ وہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے, سوچتا نہیں, سمجھتا نہیں, اور اپنی دماغ کو, اپنی عقل کو, اپنے فہم کو کام میں نہیں لاتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو پھر شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے, شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اس کو گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کی آپ دیکھیے گا, فَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اللہ کہتے ہیں اس کی مثال جیسے کتے کی مثال. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس, یعنی کتا یا ڈوگی ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی وزن لا دیں, چاہے اس کے اوپر وزن کو لاتا تو نہیں ہے, آپ کو اس کے اوپر وزن لا دیں پھر بھی وہ زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا, اور اگر وزن نہ بھی لا دیں پھر بھی ویسے ہی کھڑا, ریلیکس کھڑا, بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہوگا, جیسے نہیں کتنا مشقت والا کام کیا. اس کی مثال ہے. یہ بندہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اس کو کوئی نیکی کا حکم دو پھر بھی ویسے ہی, نہ دو پھر بھی ویسے ہی, ہر وقت گناہ کی سوچ, ہر وقت گناہ کے جذبات, گناہ کے ارادے, گناہ کے آئیڈیل اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو گناہ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جاہلیت کی سوچ, جو جاہلی رسم و رواج ہیں, ایسی سوچ انسان کو اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے تھے, ہمیں مذاق میں ہنسی مذاق میں کہہ دیا یہ ابن السودا, اے کالی ماں کے بچے. یہ بات کہی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری لگی. رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کے شکایت لگی, یا رسول اللہ ابو ذر نے مجھے یوں کہا. نبی اسلام نے ابو ذر کو بلایا اور کہا, ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کی سوچ ابھی نہیں باقی. اب جملہ سنیے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنے جو ہے وہ کال نیچے, منہ جو ہے نیچے رکھ دیا زمین پہ. کہا, بلال جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے گال کو روندو گے نہیں نا اور مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. بلال رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور سینے سے لگایا. تو بات یہ ہے کہ جاہلیت کی سوچ نہ, انسان اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈیولپ کرے اور تبدیل کرے, چینج کرے. تیسری بات یہ ہے, ایسی وہمی سوچ نہیں انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ ہر وقت انسان مسائل کے بارے میں سوچ رہا ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, اچھا گھر میں یہ ہو رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, بچہ اگر باہر نکل گیا 10 منٹ لیٹ ہو گیا اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ایسی وہمی سوچ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت جو ہے اسی سوچ کے اندر جو ہے وہ غرق ہو چکا, وہ سوچ انسان کا بڑا غرق کر دے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پہلے بندہ گیا, یہی حال ہوگا اس کا. انسان جب سوچ میں پڑتا رہے گا ایسی وہمی سوچ میں, تو وہ سوچ اس کو اندر ہی اندر کھاتے چلے جائے گا. اس لیے انسان پرابلمز کی بجائے سولوشن کے بارے میں سوچے. اچھا یہ مسئلہ, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جب انسان پرابلم کو ہی سوچتا رہے گا تو پھر یہ کہ پرابلم بڑی ہوتی جائے گی, سولوشن کو نکلے گا نہیں. پرابلم کی بجائے انسان اپنے اس سولوشن کو سوچے اب کرنا کیا. آخری بات نوٹ کیجیے گا, 5ویں اور آخری سوچ یہ ہے جو غلط ہے, وہ بدگمانی کی سوچ. بدگمانی کی سوچ سے منع کیا, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. مثال کے طور پر یہاں سے ایک بندہ گزرا ہے, آپ اس کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ بندہ اس ارادے سے گیا, غلط, گناہ کی.
اس گناہ کی اور اس غلط ارادے سے کیا ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ نے اس کے جانے کے انداز سے یا اس کے پاس ایسی چیز تھی آپ نے سمجھ لیا، آپ نے اس کے انداز سے محسوس کیا کہ یہ بندہ گناہ کی سوچ لے کر کے، نبی اسلام نے قرآن نے منع کی لکھا کہ وہ کثیرا من الظن، آپ کسی بندے کے بارے میں اس طرح کی نیگیٹو سوچ بھی نہیں سوچ سکتے، اس طرح کی بدگمانی کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتے۔ امام ابن قیم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ شراب خانے سے باہر آ رہا ہے اور اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، تو آپ اتنی پازیٹیو سوچ رکھیں اس کے بارے میں کہ اس نے شراب خود نہیں پی، یہ کہیں غلطی سے اندر چلا گیا اور اس کے اوپر کسی نے انڈیل دیا، یعنی اتنی پازیٹیو سوچ رکھیں آپ کسی کے بارے میں۔ تو نیگیٹو سوچ، منفی سوچ کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور بالکل آخری بات اور وہ یہ ہے کہ مثبت اور پازیٹیو سوچیں کون سی ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ خیر کی، ہمدردی کی سوچ، ہر ایک کے لیے محبت، اپنائیت کی سوچ۔ نبی اسلام نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے، اللہ ان کو خیر کی چابی بناتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے لیے یہ چیز ان کے مزاج میں شامل کر دیتا ہے، ہر وقت ہر بندے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ آخرت کی سوچ ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ، ان کو اللہ رب العزت نے ان کے زمانے میں بڑا ان کو عزت دی تھی اور بڑی مقبولیت دی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ ایک دعوت میں شامل تھے، تو دعوت میں کھانا کھا رہے تو اچانک گھر کا چراغ بجھ گیا، اچانک گھر کا چراغ بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا۔ تو اندھیرے میں لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا اور دیکھا گیا تو عبداللہ بن مبارک رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رات کا اندھیرا دیکھ کے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو آخرت کی سوچ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے چوتھے نمبر پہ کہ انسان کے اندر تدبر اور تفکر کی سوچ ہونی چاہیے، تنقیدی اور احتسابی سوچ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے بارے میں تنقیدی سوچ رکھتا ہو کہ یہاں پہ کون سی غلطی ہے، یہاں پہ کون سی خامی ہے، اپنے بارے میں یہ سوچتا ہو، اپنے بارے میں تدبر و تفکر کرتا ہو۔ بہرحال سوچ کے حوالے سے، تدبر اور تفکر کے حوالے سے جو کچھ علمی نکات ہو سکتے تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس سوچ کی اہمیت کیا ہے، 6 نکات آپ کے سامنے رکھے۔ اس سوچ کو بدلنے کے طریقے، منفی سوچیں اور مثبت سوچیں کون کون سی ہیں، اختصار کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہماری عقل و شعور کو شریعت کے تابع کرے اور اللہ رب العزت تدبر کرنے کی، قرآن پہ تفکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه